بنگلہ دیش میں نوجوان تحریک، عثمان ہادی اور ایک ادھورا انقلاب۔ ڈھاکہ کی کسی پوش سڑک پر پیدا ہونے والا کوئی طاقتور نام نہیں، نہ اقتدار کی کوئی موروثی چھڑی اور نہ ہی کسی سیاسی خاندان کا وارث۔ عثمان ہادی ایک عام گھر سے نکلنے والا عام نوجوان تھا۔ اس کی زندگی کا آغاز بھی بنگلہ دیش کے لاکھوں نوجوانوں جیسا تھا، تعلیم، محنت، سوال اور ایک باعزت مستقبل کی خواہش۔ ابتدائی برسوں میں اس کی زندگی مسجد، مدرسہ اور یونیورسٹی کے درمیان گزرتی رہی۔ وہ نعرے لگانے سے زیادہ سوال کرنے والا طالب علم تھا۔ اسے یہ بات کھٹکتی تھی کہ اقتدار چند ہاتھوں میں قید ہے، عوام کی آواز دبائی جا رہی ہے اور اختلاف کو طاقت کے زور پر خاموش کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک عام طالب علم کی سوچ نے سیاسی شعور کی شکل اختیار کی۔ اسی پس منظر میں عثمان ہادی انقلاب منشا سے وابستہ ہوا۔ یہ محض ایک طلبہ تنظیم نہیں تھی، بلکہ اس نسل کی اجتماعی آواز تھی جو شیخ حسینہ واجد کے طویل اقتدار سے اکتا چکی تھی۔ عثمان ہادی نے اس پلیٹ فارم پر صرف تقاریر نہیں کی، بلکہ واضح بیانیہ تشکیل دیا۔ خاموشی جرم ہے، سوال بغاوت نہیں، اور ملک اگر ہمارا ہے تو اس کے فیصلوں میں نوجوانوں کی شمولیت بھی ہمارا حق ہے۔ جلد ہی وہ جلسوں، مظاہروں اور طلبہ اجتماعات کا نمایاں چہرہ بن گیا۔ کیمروں کے سامنے بے خوف گفتگو، سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیلتی تقاریر اور یونیورسٹی ہاسٹل سے لے کر چائے خانوں تک اس کا نام زیر بحث آنے لگا۔ اس کی آواز میں وہ اعتماد تھا جو خوف توڑتا ہے، اور اس کے الفاظ میں وہ سچائی تھی جو منتشر ہجوم کو یکجا کر دیتی ہے۔ 2024 میں جولائی سے اگست کے دوران بنگلہ دیش کی سڑکوں پر حکومت مخالف تحریک نے شدت اختیار کی۔ عوامی غصہ واضح تھا، دیواروں پر نعرے لکھے جا رہے تھے، شاہراہیں احتجاج سے بھر چکی تھی، اور اقتدار کی مضبوط دکھائی دینے والی عمارت میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ ان مناظر کے عین درمیان عثمان ہادی موجود تھا، تماشائی کے طور پر نہیں بلکہ ایک محرک کے طور پر۔ ہفتوں کی بے چینی، احتجاج، گرفتاریوں اور دباؤ کے بعد ملک میں ایک بڑا سیاسی موڑ آ گیا۔ وزیر اعظم کو اقتدار چھوڑ کر ملک سے باہر جانا پڑا۔ عوام نے اسے ایک نئے دور کا آغاز سمجھا۔ اس دور کی کہانی میں عثمان ہادی محض ایک طالب علم یا کارکن نہیں رہا، بلکہ وہ نوجوانوں کی مشترکہ زبان بن چکا تھا۔ عثمان ہادی کی سیاست صرف داخلی نہیں تھی، وہ بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے سخت ناقد تھے۔ ان کا موقف واضح تھا کہ بنگلہ دیش کی خود مختاری کسی بیرونی دباؤ کے تحت کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ اسی موقف نے انہیں مقبول بھی بنایا اور متنازع بھی۔ عبوری حکومت کی جانب سے عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے ایک دن بعد وہ واقعہ پیش آیا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ عثمان ہادی خود بھی ان انتخابات میں خود مختار امیدوار کے طور پر حصہ لینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق واقعہ سے کچھ دیر قبل عثمان ہادی نے آن لائن کریٹو بنگلہ دیش کے تصور پر ایک پوسٹ شیئر کی تھی، جس میں شمال مشرقی بھارت کے علاقوں کو شامل کرتے ہوئے نقشے دکھائے گئے تھے۔ یہ پوسٹ ایک سیاسی بحث کا باعث بنی ہوئی تھی۔ خود عثمان ہادی کو بھی خطرات کا بخوبی اندازہ تھا۔ انہوں نے عوامی طور پر بتایا کہ گزشتہ سال نومبر میں ان کی اہلیہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہو چکی تھی۔ 12 دسمبر جمعے کے روز نماز کے بعد مسجد سے نکلتے وقت موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے ان پر فائرنگ کی۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ حالت نازک رہی۔ بعد ازاں بہتر علاج کے لیے بیرون ملک لے جایا گیا، مگر 6 دن کی جدوجہد کے بعد وہ زندگی کی جنگ ہار گئے۔ عثمان ہادی کی موت کی خبر پھیلتے ہی ڈھاکہ کی فضا
फिर से बदल गई। गम गुस्से में तब्दील हो गया। नौजवान सड़कों पर निकल आए। एहतिजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। बाज मुकामात पर हालात काबू से बाहर हो गए। मीडिया दफातर को नुकसान पहुंचा और शहर के कई हिस्से गैर मामूली कशीदगी का शिकार हो गए। अबूरी हुकूमत ने एक रोजा सोग का ऐलान किया। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस ने कहा है कि ये एक सोचा समझा हमला था जिसे ताकतवर नेटवर्क ने अंजाम दिया था। उनके मुताबिक जमहूरियत के सफर को खौफ और तशद्दुद से नहीं रोका जा सकता। मगर अवाम के जहन में सवाल बाकी रहे कि हमला आवर कौन थे। क्या ये एक फर्द को खामोश करने की कोशिश थी या नौजवानों की सियासी आवाज को दबाने का मंसूबा था? उस्मान हादी पॉलिटिकल साइंस के फारिग तहसील, तालिब इल्म रहनुमा, उस्ताद, लिखारी और एक मजबूत सियासी आवाज। जब वो बाकायदा इंतखाबी सियासत में कदम जमा रहे थे, उसी लम्हे उन्हें खामोश कर दिया गया। हकीकत वाज़ेह है, उस्मान हादी एक शख्स नहीं था, वो एक अलामत था। नौजवानों की उम्मीद, बेखौफ सवाल और वो आवाज जिसे दबाना आसान नहीं था। उसकी मौत ने यह साबित कर दिया कि बांग्लादेश में जमहूरियत का सफर अभी तवील और कठिन है, जहां हर कदम पर खौफ, दबाव और सवालात साथ चलते हैं।